کبھی سوچا ہے کہ کچھ نسلیں تاریخ پڑھتی ہیں، کچھ دیکھتی ہیں اور کچھ نسلیں خود تاریخ بن جاتی ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ تاریخ کا حصہ بننے کا مطلب کیا ہے، اور ہم یعنی ہماری نسل اس سب میں کہاں کھڑی ہے؟ یہ بات نا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں، تاریخ صرف کتابوں میں لکھی کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو وہ کہانی ہے جو ہم سب مل کر اپنے فیصلوں سے، اپنے عمل سے ہر روز لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک زبردست موقع بھی۔ اچھا، تو اس ذمہ داری کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ خاص طور پر ماضی قریب کے کچھ ایسے بڑے واقعات کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے صرف دنیا کا نقشہ ہی نہیں بدلا، بلکہ طاقت اور زوال کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یاد کریں، ایک وقت تھا جب سوویت یونین کو دنیا کا ایک ایسا ستون سمجھا جاتا تھا جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایک ایسی فولادی طاقت کہ لگتا تھا اس سے تو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا نظریہ، اس کی فوج، پوری دنیا پر اس کی گرفت، سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دیو کیسے اپنے ہی بوجھ تلے آ کر بکھر گیا۔ یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی نظام ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے اہم سبق ہے کہ ہر عروج میں ہی کہیں نہ کہیں اس کے زوال کی شروعات چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک مثال ہوئی۔ اب ذرا ایک اور بالکل حالیہ مثال کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ، جو خود کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھتا تھا، افغانستان کی سرزمین پر اپنی طاقت آزمانے پہنچا۔ یہ ایک طرح سے جدید فوجی اور معاشی طاقت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تو کیا ہوا؟ 20 سال، خربوں ڈالر کا خرچ اور دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی۔ ان سب کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی واپسی جسے تاریخ شاید ایک بڑی شکست کے طور پر ہی یاد رکھے گی۔ اس نے پھر سے یہ بات ثابت کر دی کہ بھاری بھرکم ٹینک اور میزائل جو ہے نا، وہ انسانی عزم اور مزاحمت کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایران کی مثال بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ سوچیں، اتنی شدید معاشی پابندیاں، اتنا عالمی دباؤ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی خود مختاری کو قائم رکھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو قوم اپنے اصولوں پر کھڑی ہو جائے نا، اسے بیرونی طاقتیں اتنی آسانی سے جھکا نہیں پاتیں۔ تو یہ ساری عالمی مثالیں دیکھنے کے بعد گرتی ہوئی سپر پاورز، مزاحمت کرتی قومیں، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سب سے کیا سیکھا؟ آئیے اب اسی آئینے میں ذرا اپنے ملک پاکستان کے سفر اور آج کے چیلنجز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک یہ ملک مسلسل آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ کبھی معیشت کی فکر، کبھی سیاسی عدم استحکام، کبھی اندرونی اختلافات، تو کبھی بیرونی دباؤ۔ سچ تو یہ ہے کہ اس قوم نے واقعی بہت کچھ سہا ہے۔ تو آج ہم سب ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ کیا یہ ساری مشکلات ہی ہمارا مقدر ہیں؟ یا یہ صرف ایک مشکل وقت ہے، ایک طوفانی رات ہے جس کے بعد ایک نئی صبح ضرور آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو، آج کی نسل کو خود سے بھی پوچھنا ہے اور اپنے رہنماؤں سے بھی۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر زوال کے بعد عروج ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ بس شرط ایک ہی ہے کہ قوم اپنی غلطیوں سے سیکھے اور خود کو بدلنے کا پکا ارادہ کر لے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، قومیں صرف نعروں اور خالی باتوں سے نہیں بنتی۔ اصلی طاقت تو کردار کی مضبوطی سے آتی ہے، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے سے آتی ہے۔ نعرے آپ میں وقتی طور پر جوش تو بھر سکتے ہیں، لیکن ایک مضبوط اور پائیدار مستقبل کی بنیاد وہ ان پر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو قومی بحالی کے لیے ایک روڈ میپ کی بات کی جاتی ہے جس کے 5 اہم ستون ہیں۔ پہلا، خود احتسابی، مطلب ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کھیل ختم کیا جائے۔ دوسرا، ایسی تعلیم جو صرف ڈگریاں نہ دے بلکہ سوچنا سکھائے، شعور دے۔ تیسرا، معاشی خود انحصاری، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا۔ چوتھا، قومی اتحاد، جو ہمیں زبان، مذہب اور سیاست سے اوپر اٹھ کر جوڑے۔ اور ان سب کی بنیاد، سب سے اہم چیز، ایک مضبوط اخلاقی کردار۔ تو ان تمام اسباق اور اس ممکنہ راستے کو سمجھنے کے بعد بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے، آج کی نسل پر۔ وہ نسل جس کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ صرف تماشائی بنی رہے یا پھر آگے بڑھ کر تاریخ کا رخ موڑ دے۔ اور سچ پوچھیں
تو آج کی نسل کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ہے شعور، معلومات تک رسائی۔ آج ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے مستقبل کی سمت خود طے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو شاید پچھلی نسلوں کے پاس اس طرح سے نہیں تھی۔ تو پیغام بالکل صاف ہے، اب صرف دیکھنے یا امیدیں لگانے کا وقت نہیں ہے، اب میدان میں اترنے کا وقت ہے۔ اب صرف باتیں کرنے کا نہیں، بلکہ کچھ کر دکھانے کا وقت ہے۔ اگر قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو تماشائی بننے کے بجائے اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم وہ نسل ہیں جس نے زوال تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن کیا ہم ہی وہ نسل بنیں گے جو عروج بھی دیکھے گی؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ تاریخ کا پہیہ تو گھوم رہا ہے، اور فیصلہ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔